اللہ پاک نے زنا کو بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ سائنسی تحقیق یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر عورت یا مرد زنا کر لے تو اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ اگر عورت نے زنا کرایا تو اپنے شوہر سے سچی محبت زندگی بھر نہیں کر پاتی، وہ صرف دکھاوے کی محبت کرتی ہے، دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک پاک دامن عورت اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد ایک مرتبہ زنا کر لے تو اپنی بیوی سے سچی محبت نہیں کر پاتا، ہر وقت دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اس سے بہتر تو دوسری ہے، اور کبھی بھی اس بات کو وہ دل سے نکال نہیں سکتا۔ اس کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے کہ ایک پاک دامن بیوی کے بچے سے باپ دلی محبت کرتا ہے، ہر وقت اس کو اپنی گود میں لے کر بوسہ لیتا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اولاد کو گود میں لے کر مسکراتا رہے اور دل بہلاتا رہے۔ بڑھاپے میں یہ تڑپ اور بھی بڑھ جاتی ہے، پوتوں اور نواسیوں کو گود میں لے کر سکون حاصل کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو الگ نہیں کرتا۔ باپ خود موٹا جھوٹا کھاتا ہے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے، اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنی گاڑی کی کمائی سے اولاد کے دامن کو بھرتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں یہ تمنا اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ پاک دامن بیوی کی اولاد ہے۔ لیکن اگر بیوی ہو لیکن اس بیوی سے یہ اولاد دوسری کی زنا سے پیدا ہوئی ہو تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہ تڑپتی محبت پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر وقت خیال آتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، صرف ڈپلیکیٹ محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور اگر بیوی زانیہ تھی لیکن یہ بچہ زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اسی باپ سے پیدا ہوا ہے، پھر بھی باپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ بیوی زانیہ ہے، اس لیے اپنے اس بچے سے تڑپتی ہوئی محبت نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے یورپ میں عام طور پر عورت اور مرد زانی اور زانیہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی اولاد سے سچی محبت نہیں کر پاتے، اس لیے تو ان کی اولادیں 18 سال کے بعد گھر سے نکل جاتی ہے اور بہت کم گھر واپس آتی ہے، چونکہ سچی محبت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی شادی بیاہ کی کوشش بھی نہیں کرتے اور ان کو گھر لانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ راستے میں جا رہا ہے، وہ گود کے لیے روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، لیکن نہ ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے اور نہ باپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس کو گود میں اٹھا کر بوسہ لوں اور تسلی دوں۔ وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک ایشین میاں بیوی کو دیکھو کہ راستے میں ذرا سا بچہ رویا کیا کہ باپ کو سچی محبت کی وجہ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ راستے پر چلے اور روتا رہے، کیونکہ پاک دامن ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں تڑپتی محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے اولاد پر پاک دامنی کا اثر۔ سائنسداں اس کی یہ مثال دیتے ہیں کہ کبوتری صرف اپنے شوہر سے ہم بستری کرواتی ہے، کبھی بھی دوسرے کبوتر کے پاس نہیں جاتی، اس لیے جب وہ انڈا دیتی ہے یا بچہ دیتی ہے تو اس کا شوہر بچے کو کھانا لا کر کھلاتا ہے اور ماں کی طرح باپ بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ فطری طور پر اس کو معلوم ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ لیکن ایک گائے ایک بیل کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کسی بیل کے ساتھ بھی جمع کر لیتی ہے، اس لیے بیل کو اس گائے کے بچے سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اور نہ کبھی اس کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ پاک دامن گائے کا بچہ نہیں ہے۔ اس لیے جانوروں میں بھی زنا اور پاک دامنی کا فرق اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک تجربہ کار سائنسدان نے کہا کہ اگر بچہ رو رہا ہے اور باپ تڑپ کر اس کو گود میں لے لے، اس کو بوسہ دے دے اور دیر تک بچے کو تسلی دیتے ہیں تو یقین کر لو کہ اس بچے کی ماں پاک دامن ہے اور یہ بچہ اسی باپ کا ہے، اس لیے اس کو تڑپ کر اٹھایا۔ اور اگر بچہ رو رہا ہے اور باپ کو اس کا خیال بھی نہیں آیا تو یقین کر لو یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یہ بچہ اس باپ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے باپ نے دوڑ کر نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ بچے پر زنا کا اثر پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ زنا کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ زندگی بھر بیوی شوہر سے سچی محبت نہیں کر پاتی اور اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر حیران ہو گئے کہ اللہ نے پہلے ہی اس سے منع فرما دیا، اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ راستہ ہی برا ہے، وساء سبیلا، زنا کرا کر یہ راستہ برا کر دیا ہے۔